نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ معزز سامعین و ناظرین، مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ پاک نے بر صغیر کے مسلمانوں پہ کیا، اور آزادی کی قدر و قیمت اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف ایک مسلم قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی میں بدلنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ آزادی کی قیمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات کی خوبصورتی ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، میرے محترم بھائیوں، پاکستان جو کہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے، اس دھرتی میں اس زمین پر کروڑوں لاکھوں شہداء نے خون پیش کیا، تبھی یہ ہمارے سامنے آزادیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ نظر ڈالیں اس انڈیا کے اس حالات پہ، آپ اس آج سے 73 سال پیچھے چلے جائیں، جب 14 اگست تھی، پاکستان بنانے کا اعلان ہوا، تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک قربانی، ایک داستان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ امرتسر کے ایک علاقہ سے، ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام علی شیر جلندری ہے، اس کو پتا چلا کہ ہمیں پاکستان مل چکا ہے، جب اس کے آس پاس کے سکھوں نے اسے اعتماد دیا کہ ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، آپ نے ساری زندگی، آپ نے ساری عمر ہماری خدمت کی ہے، ان کی شفا یابی کے لیے کوشش کی ہے، کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے کام آئے گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ اس کا ایک کمسن بچہ ہے، 2 اس کی نوجوان لڑکیاں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رات گزارتا ہے، رات کو دعوے کی آواز آتی ہے، اچانک کچھ سکھ جس کے لیے آج گردوارے تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس کے گھر پر دعویٰ بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہ بندہ ان کو جان بچانے کے لیے قافل کرتا ہے، آپ ایسے کرو کہ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ لاکھوں کی میری دوائیاں ہیں وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو، میری بچیوں کی عزت پامال نہ کی جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ حوث کے پجاری، یہ انسانیت نماد درندے کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اس کے بچے کو شہید کر دیا، علی شیر جلندری کو شہید کر دیا، اس کی نوجوان لڑکیوں کو لے کر ساتھ چلے گئے، اور غلہ منڈی کے بازار میں کیا ہوتا ہے؟ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جاتا ہے، ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے اپنے کپڑے اتار دو، لڑکیاں جب انکار کرتی ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان کے منہ پر اس طرح تماچے رسید کیے جاتے ہیں، وہ بچیاں اپنا لباس اتار دیتی، پھر ان کو کہا گیا کہ ہمیں ناچ کر دکھاؤ۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ سارے کا سارا اسلام کی دشمنی میں تھا، یہ پاکستان کی دشمنی میں تھا۔ پھر جب انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک داستان ہے، اس طرح کی لاکھوں داستانیں ہیں جو ہمارے بڑے اپنے سینوں میں دفن کر کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسی لاکھوں داستانیں ہیں جو رسالوں کی طرح زینت نہیں بن سکی۔ اسی طرح شیخو پورا کا وہ گاؤں انڈیا میں تھا، جب پتا چلا کہ پاکستان بننے والا ہے، پاکستان بنے گا، لوگوں کو خوشی ہوئی، لوگوں نے خوشی کے ساتھ جشن نکالا۔ کیا ہوا؟ یہ ہندو نماد جانور پہنچتے ہیں اس گاؤں میں، سارے کے سارے گاؤں کو اس طرح سیل کر کے آگ لگا دی، اعلان ہوتا ہے پاکستان بننے والا ہے۔ امرتسر کا ایک علاقہ، نوجوان لڑکیوں کا سکول، جب ہندوؤں نے پتا چلا کہ مسلمان الگ ہونے والے ہیں، لڑکیوں کے سکول میں پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد حملہ کرنے کے بعد ساری لڑکیوں کو باہر لے کر آئے، ان کے کپڑے اتار کر ان کو بازاروں میں ڈانس کروایا گیا، اور کہا گیا یہ ہے تمہارا پاکستان۔ اور پاکستان کی خاطر کیا کیا گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کاٹ کر، ان کی آنکھیں نکال کر، ان کے ناکوں کو کاٹ کر، ان کے کانوں کو کاٹ کر اس طرح لکھا گیا یہ ہے مسلمانوں کا پاکستان۔ یہ پاکستان کی قدر و قیمت تھی۔ محترم سامعین ناظرین، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی ہے، ورنہ یہ پاکستان کے مقصد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان حاصل کیوں کیا گیا؟ پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد
صرف لا الہ الا اللہ کا نظام تھا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا وقت نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا تھا۔ پاکستان کا مقصد نصر من اللہ تھا، پاکستان کا مقصد توکل علی اللہ تھا، پاکستان کا مقصد تھا کہ ایک نوجوان بہن کی اوپر اس کی حیا کی چادر آ جائے۔ اس پاکستان میں مسلمان ماں بہنوں کے لیے عزت کا سما پیدا کرنا تھا۔ لیکن آج ہمارا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ملک پاکستان 73واں یوم اگست منا رہا ہے، 14 اگست منا رہا ہے، لیکن ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے اس نے کہا ہو کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان یہ پریڈ تو کی جاتی ہے، اس طرح فوجیوں کی قطاریں تو بنوائی جاتی ہیں، سارا کام ہوتا ہے 14 اگست کو، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا قوم کو یہ پریڈ کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا توپوں کی سلامی کیوں دی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ آپ کے نوٹ میں، آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں ان کے اوپر جس بزرگ کی، جس نہی بزرگ کی تصویر ہے، اگر آپ اس پر غور کر لیں اس نے پاکستان بنایا کیوں تھا تو آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس پاکستان میں صرف بنایا گیا تھا اللہ کے نظام کے لیے۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے ان سے اپیل کرتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مقصد پر غور کریں اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے اپنی پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مقصد کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔